قرآن پاک میں جس طرح 7 آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اسی کی مثل، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان کا نظام کتنے عرصے میں قائم کیا؟ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر قائم ہوا۔ اب ہمارے ذہن میں سوال آئے گا کہ اتنا بڑا نظام صرف 6 دن میں کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ سورۃ حج آیت نمبر 47 میں کچھ یوں اس کی وضاحت کرتے ہیں، تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے، یعنی زمین کے 1000 سال آسمانوں پر اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہیں، لہٰذا زمین و آسمان کے بننے میں 6000 سال لگے۔ مزید اوپر کی آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آسمان جسے ہم دیکھتے ہیں محض ایک آسمان نہیں ہے، بلکہ اس جیسے 6 آسمان تہ در تہ اور بھی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ بالکل اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ہماری کائنات میں ہماری زمین جیسی اور زمینیں بھی ہیں جن پر انسان یا کوئی اور مخلوق رہتی ہے؟ سورۃ رحمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو نکلو، لیکن ایک عظیم طاقت کے بغیر تم نہیں نکل سکتے۔ کیا اس آیت میں اشارہ موجود ہے کہ انسان ایک دن آسمانوں کی حدوں کو کراس کرے گا؟ انہی سوالوں کو ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ 7 آسمانوں کا ذکر قرآن پاک میں بکثرت دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آسمان ہے کیا چیز؟ کیا یہ جو نیلا رنگ ہم دیکھتے ہیں یہ آسمان ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاید یہ آسمان نہیں ہے۔ یہ نیلا رنگ اوزون گیس کا ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں سے زمین کو بچاتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے آسمان جسے آسمان دنیا کہا گیا ہے، اس آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے۔ یہاں چراغوں سے مراد ستارے ہیں۔ اگر آپ ایک آسمان کو ایک چادر سمجھیں اور اس چادر پر لگے موتیوں کو ستاروں سے تشبیہ دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان ستاروں سے اوپر ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا آسمان ان نظر آنے والوں ستاروں سے اوپر ہے جہاں تک ابھی ہم نہیں پہنچ پائے۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ کیا ہم آسمان کی حدوں کو کبھی چھو پائیں گے، کیونکہ اس کا اشارہ سورۃ رحمان کی آیت میں ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسانوں اور جنوں، تم زمین و آسمان کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، مگر ایک زبردست طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اگر زمین کی باؤنڈری سے نکلنے کی بات کی جائے تو 12 اپریل 1961 کو روسی خلاباز یوری گاگرین وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین کی حدود سے نکل کر اس کے گرد کامیاب چکر لگایا، اور پھر 1969 میں اپولو مشن کے ذریعے انسان کی چاند پر باقاعدہ کامیاب لینڈنگ بھی ہو چکی ہے۔ یعنی قرآن پاک کی ایک پیشین گوئی ہم انسانوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر سچ کر دکھائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہم جدید اور تیز رفتار اسپیس شپس بنانے میں کامیاب ہو جائیں، جن کے ذریعے ہم آسمان کی وسعتوں کو طے کرتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کی دوسری بات کو بھی پورا کریں۔ اگر آسمانوں کے سائز کی بات کریں تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی اور دوربینوں کے باوجود بھی ابھی تک ہم پہلے آسمان کی حد نہیں دیکھ پائے۔ ایک روایت کے مطابق ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کا عرش ہے اور اسی پر کرسی ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی روایت کے مطابق 7 آسمان اس کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے کسی بہت بڑے صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو، یعنی کرسی کا سائز اگر صحرا کے برابر ہو تو اس کے مقابلے میں 7 آسمانوں کی حیثیت ایک چھوٹی سی انگوٹھی سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی۔ اگر آسمانوں کی تعداد کی بات کی جائے تو ہمارا آسمان محض ایک نہیں بلکہ اس جیسے آسمان اور بھی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ملتا ہے۔ یہی وہ 7 آسمان ہیں جن پر معراج کی رات پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے،
چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7 آسمانوں سے اوپر ایک بیری کا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا تھا کہ اگر میں اس مقام سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ 7 آسمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل سامنے بیت المعمور ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اور ہر وقت 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جس فرشتے نے ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیا دوبارہ اس کی کبھی باری نہیں آئے گی۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک مقام پر 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ان 7 زمینوں سے مراد کیا ہے؟ اس بات سے قرآن و حدیث خاموش ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں 7 زمینوں اور ان کے مابین فاصلے کا ذکر ہے کہ ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ زمینیں ہماری زمین سے نیچے تہ بتہ موجود ہیں۔